کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہو لیکن وہ ایسا فیصلہ کرے جس کو اب یقین ہو کہ وہ مصیبت کا باعث بنے گا؟ آج کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ جب ایک نیک بادشاہ ایک بدکار بادشاہ کے ساتھ اتحاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کتنی تباہی ہوتی ہے۔ اس حصے کا مرکزی پیغام ہمیں ایک گہری حقیقت سکھاتا ہے۔ ہمارے تعلقات اور شراکتیں خدا کے نزدیک بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے فیصلوں کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ہماری روحانی تقدیر کو بھی تشکیل دیتی ہیں۔ ہم یہ وشافات سے آغاز کرتے ہیں جو یہودا کے بہترین بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے خداوند یہ وشافات کے ساتھ تھا کیونکہ وہ اپنے باپ داؤد کے راستوں پر چلا۔ اس نے یہودا بھر میں استاد بھیجے تاکہ لوگوں کو خدا کے قانون کی تعلیم دے۔ اس نے بتوں کو ہٹا دیا اور انصاف قائم کیا۔ اس کی قیادت میں یہودا کو ایسا امن و خوشحالی نصیب ہوئی کہ آس پاس کی قومیں جنگ کرنے کے بجائے تحفے لے کر آئیں۔ لیکن پھر ایک سنگین غلطی سامنے آتی ہے۔ یہ وشافات اسرائیل کے سب سے بدکار بادشاہ اخی اب کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے۔ وہ یہ اتحاد شادی کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ سیاسی قدم روحانی نتائج کا باعث بنتا ہے۔ جب اخی اب نے رامت جنلعاد کی جنگ میں مدد مانگی تو یہ وشافات نے رضامندی ظاہر کی اور کہا، میں تمہاری طرح ہوں، میرے لوگ تمہارے لوگوں کی طرح۔ یہ وشافات کی خوبی یہ ہے کہ وہ پہلے خدا کی رہنمائی لینے پر اصرار کرتا ہے۔ جب اخی اب 400 نبیوں کو پیش کرتا ہے جو متفقہ طور پر جنگ کی حمایت کرتے ہیں تو یہ وشافات پوچھتا ہے، کیا یہاں خداوند کا کوئی نبی باقی نہیں ہے جس سے ہم مشورہ کر سکیں؟ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان آسان پیش گوئیوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہاں میکاوا داخل ہوتا ہے، ایک ایسا نبی جو سچائی کو آرام و آسائش پر قربان کرنے سے انکار کرتا ہے۔ جب اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنا پیغام دوسرے نبیوں کے مطابق کرے تو وہ اعلان کرتا ہے، خداوند کی حیات کی قسم، میں وہی کہوں گا جو خداوند مجھے بتاتا ہے۔ اس کا وہ خواب جس میں اسرائیل بکریوں کی طرح بغیر چرواہے کے بکھرا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کا یہ انکشاف کہ خدا نے ایک دھوکہ دینے والی روح کو اخی اب کو بہکانے کی اجازت دی۔ وہ کڑوی سچائیاں ظاہر کرتے ہیں جو کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد انسان کی طرف سے الہی انتباہ کو نظر انداز کرنے کی ایک افسوسناک کوشش سامنے آتی ہے۔ اخی اب جنگ میں خود کو بھیس بدل کر شامل ہوتا ہے جبکہ یہ وشافات کو شاہی لباس پہننے دیتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ اپنے اتحادی کو ایک چال کے طور پر استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن خدا کا کلام سچ ثابت ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص بے دھیانی میں کمان کھینچتا ہے اور وہ تیر اخی اب کو مہلک طور پر زخمی کر دیتا ہے۔ یہ وشافات بمشکل اپنی جان بچا کر واپس آتا ہے اور گھر پہنچنے پر نبی ہو کی معرفت اسے خدا کی طرف سے ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ عطاف شریروں کی مدد کرے گا اور ان سے محبت رکھے گا جو خداوند سے عداوت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے خداوند کا غضب تجھ پر ہے۔ تاہم اس ملامت کے باوجود خدا یہ وشافات کے دل میں موجود نیکی کو تسلیم کرتا ہے اور یہ نوٹ کرتا ہے کہ اس نے خدا کو تلاش کرنے کے لیے اپنا دل لگا رکھا ہے۔ تو ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ نیک ارادے غیر دانشمندانہ شراکتوں کو جائز نہیں بناتے۔ ہماری رفاقتیں خدا کے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں۔ دوسری بات، مقبولیت کا مطلب سچائی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار یتیم کی تنہا آواز سہولت کے ہجوم سے زیادہ سچ بولتی ہے۔ تیسری بات، ہمیں ضرورت پڑنے پر تنہا کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، جیسے میکاوا نے کیا، چاہے اس کی قیمت چکانی پڑے۔ چوتھی بات، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ الہی انتباہات کو نتائج بھگتنے سے پہلے پہچانیں، نہ کہ بعد میں۔ اور آخر میں، یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی تنبیہ کو عاجزی سے قبول کرتے ہیں تو اس کا فضل ہماری غلطیوں کو بھی نجات دے سکتا ہے۔ اس کہانی کی طاقت اس کی ہماری اپنی زندگی کے فیصلوں سے مطابقت میں ہے۔
خاص طور پر شراکتوں کے بارے میں، چاہے وہ کاروبار میں ہوں، خدمت میں یا تعلقات میں۔ یہ وشافات کی طرح مجھے بھی یہ سبق ذاتی طور پر سیکھنا پڑا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک ایسی شراکت میں شامل ہو گیا جو بظاہر بہت امید افزا لگ رہی تھی۔ اس منصوبے میں بہت سے لوگوں کے لیے برکت بننے کی زبردست صلاحیت تھی۔ کاغذ پر سب کچھ بہترین لگ رہا تھا اور ویژن بہت متاثر کن تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں نے اپنے ساتھی کے کردار میں کچھ انتباہی نشانیاں دیکھنا شروع کی جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ میں نے اس منصوبے میں خاصی سرمایہ کاری کی تھی، مجھے ایک نہایت اہم فیصلہ درپیش تھا، تو ایک سمجھوتا کرنے والی شراکت میں رہوں اور سب کچھ کھونے کے خطرے کے باوجود پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس فیصلے کے لمحے میں یسوع کے الفاظ نے میرے دل کو چھو لیا۔ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے لیکن اپنی جان کھو دے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کافی دعا کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کامیابی سے زیادہ خدا کی برکت چاہتا ہوں۔ رشتہ توڑنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ درست فیصلہ تھا۔ اب سے خدا نے ایسے طریقوں سے برکت دی ہے جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور یہ ثابت کیا کہ وہ ان لوگوں کو عزت دیتا ہے جو اسے عزت دیتے ہیں۔ دیکھیں، سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ اتحاد فوری فائدے دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خدا کے مقاصد اور سچائی کے مطابق ہیں یا نہیں۔ جب ہم ظاہری فائدے کے بجائے خدا کے راستے کو چنتے ہیں تو وہ ہر بار وفادار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آخرکار کوئی بھی عارضی فائدہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی قربانی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یہ وشافات نے سیکھا، سچ کے ساتھ اکیلے کھڑا ہونا ان لوگوں کے ساتھ شراکت داری کرنے سے بہتر ہے جو خدا کے راستوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ خدا اس وقت بھی وفادار رہتا ہے جب ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے راستے کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ہمیں بحال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔